الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ میرا بیٹا تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ گیا، اب گناہ میں مبتلا ہو کر ہم جنس پرستی میں مبتلا ہے اور بے شرمی سے کہتا ہے کہ میں نے کسی مرد سے شادی کرنی ہے۔ ایسی صورت میں والدین کیا کریں کہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے اچھا مسلمان بن جائے؟ ایسی اولاد سے تعلق رکھنے کے سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ افسوسناک صورتحال ہے اور اس کے ذمہ دار سب سے پہلے والدین ہیں، جو بچپنے میں اولاد کی نیک تعلیم و تربیت کا بندوبست نہیں کرتے اور ان بچوں کو وہ ماحول نہیں دیتے جس ماحول میں یہ شریعت سیکھ سکیں، جس ماحول میں ان کے دلوں میں رب کا خوف پیدا ہو سکے۔ پھر اس کے بعد ان بچوں کو جو دین کی ابتدائی معلومات بھی نہیں رکھتے، اعلیٰ تعلیم کے لیے کافر ممالک میں بھیج دیتے ہیں، جبکہ کافر ممالک کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہاں بچوں کی بجائے بچوں کے والدین کو بھیجا جائے تو ان کے بھی گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن ہم لوگ بڑی لاپرواہی سے اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے 15 سال کے لڑکے کو، 16 سال کے لڑکے کو، 17 سال کی بچی کو کافر ممالک میں بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ وہ کچھ ہوتا ہے جس کا احساس ہر عقل مند کو ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ یہ بچے والدین کے پاس امانت ہیں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جائے۔ مسلمان ممالک میں رہ کے جو تعلیم حاصل کر سکیں الحمدللہ۔ اگر آپ اپنے بچوں کو یورپ بھیجتے ہیں، کافر ممالک میں بھیجتے ہیں، تو سوچ لیں کہ اگر وہ کافر ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر وہ فاسق و فاجر بن گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ گناہوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اب جب کہ یہ بچے خراب ہو چکے ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ سے معافیاں مانگی جائیں، استغفار کیا جائے، اللہ سے توبہ کی جائے کہ ہم نے ان بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کی اور ہم نے ان کو کافر ممالک میں بھیج کر غلطی کا ارتکاب کیا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ سے سچے دل سے توبہ کی جائے، ندامت کا اظہار کیا جائے اور اللہ سے وعدہ کیا جائے کہ یا اللہ آئندہ کوئی ایسا جرم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ دعائیں کی جائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں کہ پریشانی کی حالت میں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک وہ دعا ہے جسے امام ابن ماجہ اور ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب اسماء بنت امیس سے کہا تھا کہ پریشانی کے وقت یہ کلمات کہنے چاہیے: اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میرا مالک ہے، خالق ہے، مجھے پالنے والا ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور ایسے ہی وہ کلمات کہے جائیں جو پریشانی کے عالم میں جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہے تھے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے، یا اللہ میں ظالم ہوں۔ اللہ کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا جائے کہ ظلم و زیادتی خود میں نے کی ہے، اور پھر اللہ سے ان الفاظ میں توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے جن الفاظ میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام توبہ و استغفار کرتے رہے۔ اور ایسے ہی اولاد کے بارے میں وہ دعا کی جائے جو اللہ نے قرآن حکیم میں بتائی ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی انہیں ایسا بنا دے کہ انہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور ہمیں متقین اور پرہیزگاروں کا امام اور لیڈر بنا دے۔ تو یہ دعا، قرآنی دعا بار بار کرتے رہیں اولاد کے حق میں، سجدے میں، اتحیات میں: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ باقی رہا آپ کا یہ سوال کہ ایسے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔
ایسے بچے کو بار بار نصیحت کی جائے، بار بار سمجھایا جائے، اس کے پاس اچھے لوگوں کو بھیجا جائے، کوشش کی جائے کہ اچھے لوگ اسے دوست بنائیں، اچھے لڑکے اسے دوست بنائیں اور اسے اس برائی سے نکالیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بائیکاٹ کریں گے تو شاید اسے احساس ہو سدھر جائے، تو ایسے لڑکے کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور اگر آپ کو خطرہ ہے کہ بائیکاٹ کرنے سے وہ مزید شریعت سے دور ہو جائے گا اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، پھر بائیکاٹ کرنے سے اجتناب کریں اور اسے قریب لانے کی کوشش کریں۔ نیت یہ ہو کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ گناہوں سے بچ جائے اور شریعت کی طرف آ جائے، اللہ کے دین کی طرف آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔